السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی اسٹوڈنٹ کا وسیع ایجوکیشنل اکیڈمی میں خیر و مقدم کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے اور امتحان کی اچھے سے تیاری کر رہے ہوں گے۔ آج ہم اردو کے ایک ٹاپک غزل کے بارے میں صحیح سے سمجھیں گے اور دھیان سے دیکھیں گے، کیونکہ غزل سے بہت سارے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ وہ سارے سوالات ایک ہی ویڈیو میں آج کلیئر ہو جائے گی۔ چلو تو ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ غزل، سب سے پہلے پوچھا جائے گا کہ غزل کس زبان کا لفظ ہے؟ تو غزل عربی زبان کا لفظ ہے۔ غزل کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے۔ آپ سے سوال پوچھا جائے گا، سوال دے دیا جائے گا کہ غزل کس زبان کا لفظ ہے، عربی کا ہے، فارسی کا ہے یا اور کسی چیز کا ہے، تو آپ کو کیا کہنا ہے کہ غزل عربی زبان کا لفظ ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ غزل کا مفہوم۔ بعض امتحان میں پوچھ دیا جاتا ہے کہ غزل کا مفہوم کیا ہوتا ہے، تو عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا، یا یہ بھی ایگزام میں دیا ہوا رہتا ہے کہ محبوب سے باتیں کرنا، تو وہ بھی غزل کا مفہوم ہوتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، اردو میں غزل فارسی سے آئی ہے۔ اردو میں غزل فارسی سے آئی ہے اور یہ اردو ادب کی سب سے مقبول صنف ہے۔ یعنی کہ آپ سے یہ پوچھا جائے کہ غزل کہاں سے آئی ہے، تو غزل اردو یعنی کہ اردو میں فارسی سے آئی ہے۔ کہاں سے آئی ہے؟ فارسی سے۔ اور فارسی میں کہاں سے آئی ہے؟ تو عربی سے آئی ہے۔ لیکن آپ سے یہی سوال پوچھا جائے گا کہ غزل کہاں سے آئی ہے، تو آپ کہیں گے کہ غزل فارسی سے آئی ہے اور یہ اردو کی اب سب سے مقبول صنف سخن ہے۔ سب سے مقبول کیا ہے؟ سب سے مقبول صنف سخن ہے۔ یہ اردو میں سب سے زیادہ اس کو مقبولیت دی جاتی ہے، غزل کو۔ آگے دیکھتے ہیں، غزل میں ردیف فارسی شاعروں کی دین ہے۔ عربی غزل میں صرف قافیہ ہوتا ہے، ردیف نہیں ہوتا ہے۔ آگے دیکھیں کیا ہے؟ غزل کے شعر میں جس سے تکرار پیدا ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ردیف کہتے ہیں۔ غزل کے شعر میں جس سے تکرار پیدا ہوتا ہے، تکرار، اسے کیا کہتے ہیں؟ ردیف کہتے ہیں۔ جیسے کہ ایک شعر دیکھو کہ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ اس میں جو چلے لفظ ہے وہ کیا ہے؟ ردیف ہے۔ اب اس آگے پھر کیا ہے؟ ردیف سے پہلے آنے والا الفاظ، کیا کہہ رہا ہے کہ ردیف سے پہلے آنے والا الفاظ کیا ہوتا ہے؟ قافیہ ہوتا ہے۔ ردیف سے پہلے آنے والا الفاظ قافیہ کہلاتا ہے۔ جیسے کہ ابھی ہم لوگوں نے ایک شعر پڑھا کہ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ اس میں جو چلی اور خوشی کیا ہے؟ قافیہ ہے۔ یعنی کہ ردیف سے ٹھیک پہلے آنے والا لفظ جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ قافیہ کہلائے گا، اور اس کو ہم آگے اور سمجھیں گے۔ آگے کیا ہے؟ غزل کے ہیئت کے مطابق دوسرے اشعار کے تمام مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ یعنی کہ جو غزل ہو، اگر کوئی غزل ہے اس میں 10 اشعار ہے، تو اس 10 اشعار میں تمام مصرے کے دوسرے لائن، یعنی تمام اشعار کے دوسرے مصرے میں کیا ہوگا؟ ہم قافیہ ہوگا۔ یعنی کہ دوسرا مصرع ہر غزل کا کیا ہوتا ہے؟ ہم قافیہ ہوتا ہے۔ آگے دیکھتے کیا ہے؟ غزل میں عام طور پر 5 سے 19 اشعار تک ہوتے ہیں۔ یعنی کہ غزل میں کم سے کم 5 اشعار، کم سے کم کتنے اشعار ہونا چاہیے؟ 5 اشعار، اور زیادہ سے زیادہ 19 20، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ آگے دیکھتے ہیں کیا ہے؟ آگے ہے غزل کا پہلا شعر۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ مطلع کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے۔ ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے۔ جیسے کہ ابھی ہم لوگوں نے پڑھا تھا کیا؟ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔
تو اس شعر کو کیا کہیں گے؟ اس شعر کو مطلع کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ مطلع کہیں گے۔ آگے دیکھتے ہیں، اگر کسی غزل میں دوسرا مصرع ہو تو اسے حسن مطلع یا زیب مطلع کہتے ہیں۔ یعنی کہ مثال کے طور پر عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ غزل میں صرف ایک ہی مطلع ہوتا ہے، لیکن اگرچہ کوئی غزل گو دوسرا مطلع بھی استعمال کر دے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو حسن مطلع کہتے ہیں یا زیب مطلع کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حسن مطلع یا زیب مطلع۔ اور یہ ایگزام میں پوچھا جاتا ہے کہ اگر غزل میں دوسرا مطلع استعمال ہو جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تو آپ لوگوں سے اب اگر کوئی پوچھے تو کیا کہیں گے؟ حسن مطلع یا زیب مطلع۔ آگے دیکھتے ہیں، آگے کیا ہے کہ غزل کے سب سے خوبصورت شعر کو بیت الغزل یا شاہ غزل یا شاہ بیت کہتے ہیں۔ بیت کا مطلب ہوتا ہے گھر، غزل کا مطلب غزل یعنی غزل کا گھر، یعنی جو سب سے خوبصورت شعر ہو غزل کا اسے کیا کہیں گے؟ اسے ہم لوگ بیت الغزل کہیں گے یا شاہ بیت کہیں گے، یہ کیا کہیں گے؟ شاہ غزل کہیں گے۔ آگے دیکھتے ہیں کیا ہے، غزل کے آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص پیش کرتا ہے۔ غزل کے آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص پیش کرتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ مقطع کہتے ہیں۔ اب کہیں گے کہ تخلص اسے کہتے ہیں جس نام سے شاعر پہچانا جاتا ہے، جس نام سے شاعر پہچانا جاتا ہے اسے تخلص کہتے ہیں۔ جیسے کہ ایک شعر لے لو کہ اے غالب تو کس کے فراق میں ہے، فراق خود اس کے فراق میں ہے۔ تو فراق جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ تخلص ہے۔ فراق کیا ہے؟ تخلص ہے۔ اور جس شعر میں شاعر اپنا تخلص پیش کرتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مقطع کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مقطع کہتے ہیں۔ آپ سے سوال پوچھ لیا جاتا ہے ایگزام میں کہ کون سا شعر ہے، مطلع ہے کہ مقطع ہے کہ حسن مطلع ہے؟ اگر اس میں شاعر اپنا تخلص پیش کیا ہوا رہے گا تو وہ مقطع ہوگا، اگر نہیں کیا ہوا رہے گا تو کوئی اور ہوگا، مطلع ہوگا یا حسن مطلع ہوگا یا شاہ بیت ہوگا۔ آگے دیکھتے ہیں، جس غزل میں ردیف نہ ہو، جس غزل میں ردیف نہ ہو صرف قافیہ ہو اسے غیر مرتب غزل کہتے ہیں۔ یعنی کہ کوئی غزل ایسا ہوتا ہے کہ جس میں ردیف نہ ہی ہوتا ہے، جس میں کیا ہوتا ہے؟ ردیف نہیں ہوتا ہے۔ اگر جس غزل میں ردیف نہ ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ غیر مرتب غزل کہیں گے۔ یہاں پر غزل کے دو مصرعے لیے ہوئے، اس میں دیکھیں گے اور ہم لوگ سمجھیں گے۔ یہاں کیا ہے کہ زندگی پر نہ اعتبار مجھے، زندگی پر نہ اعتبار مجھے، ختم لگتا ہے کاروبار مجھے، ہر گھڑی پوری ہو چکی ہے مگر ہے فقط تیرا انتظار مجھے۔ یہاں دیکھیے، یہاں پر جو لفظ مجھے ہے یہ کیا کہلائے گا؟ ردیف کہلائے گا، یعنی کہ اس سے تکرار پیدا ہو رہا ہے۔ جیسے یہاں پر بھی دیکھو مجھے اور یہاں پر بھی دیکھو مجھے، اس سے پہلا والا لفظ یعنی کہ ردیف سے ٹھیک پہلے آنے والا لفظ کیا کہلاتا ہے؟ قافیہ کہلاتا ہے۔ جیسے دیکھو اعتبار، یہاں دیکھو کاروبار، نیچے دیکھو انتظار، تو یہ سب کیا ہے؟ یعنی کہ ایک جیسے نہیں ہوتے، پڑھنے میں ایک جیسے لگتے، یعنی کہ سننے میں جیسے دیکھو اعتبار، کاروبار، انتظار، بار زار نہیں لگ رہا، ایک جیسے لگتے ہو، اسے ہی کیا کہتے ہیں؟ اسے ہی قافیہ کہتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں، اب آگے ہم لوگ کچھ سوال کریں گے اور اس کا جواب بھی دیکھیں گے۔ دیکھو سوال کیا ہے؟ سوال نمبر 1، غزل کس زبان کا لفظ ہے؟ ابھی ہم لوگوں نے اوپر پڑھا تھا غزل کس زبان کا لفظ ہے، غزل کس زبان کا لفظ ہے؟ تو غزل عربی زبان کا لفظ ہے۔ کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کون سا سوال ہے۔ سوال نمبر 2 کیا ہے؟ مطلع غزل کے کس شعر کو کہتے ہیں؟ مطلع غزل کے کس شعر کو کہتے ہیں؟ تو ابھی ہم لوگوں نے اوپر پڑھا تھا مطلع غزل کے پہلے شعر کو کہتے ہیں،
مطلع کسے کہتے ہیں؟ مطلع غزل کے پہلے شعر کو کہتے ہیں جس کا دونوں مصرع ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے۔ غزل میں اگر دوسرا مطلع استعمال کر دیا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ حسن مطلع یا زیب مطلع کہتے ہیں۔ تیسرا سوال دیکھیے کیا ہے۔ تیسرا سوال میں کیا دیا ہوا ہے؟ غزل کے سب سے خوبصورت شعر کو کیا کہتے ہیں؟ غزل کے سب سے خوبصورت شعر کو کیا کہتے ہیں؟ تو کیا کہتے ہیں؟ بیت الغزل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بیت الغزل کہتے ہیں یا شاہ بیت کہتے ہیں۔ بیت الغزل یا شاہ بیت کہتے ہیں۔ ایک اور نام ہے، یہ آپ لوگ کمنٹ باکس میں بتائیں گے۔ سوال نمبر 4 دیکھیے کیا کہہ رہا ہے سوال نمبر 4 میں کہ مصنف کس شعر میں شاعر اپنا تخلص پیش کرتا ہے، یعنی کہ کس شعر میں شاعر اپنا تخلص پیش کرتا ہے۔ تخلص کسے کہتے ہیں؟ ہم نے اوپر میں پڑھا تھا کہ تخلص کسے کہتے ہیں؟ جس سے شاعر پہچانا جاتا ہے اسے تخلص کہتے ہیں۔ اور تخلص کس شعر میں، جس شعر میں تخلص پیش کیا جاتا ہے اس شعر کو کیا کہتے ہیں؟ یہ آپ لوگ کمنٹ باکس میں بتائیں گے اس شعر کو کیا کہتے ہیں، کمنٹ باکس میں بتائیں گے۔ آج کا کلاس صرف اتنا ہی رہا۔ خدا حافظ، الوداع۔